was going bases when your teammates in trouble. They were like, went the other way. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی تو برائے کرم لکھ کر بتا دیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تو 3 وقت منٹ دے دیں تاکہ باقی لوگ بھی جڑ جائیں. صحیح ہے الحمدللہ. تو دراصل آج کلاس مولانا عبدالسلام بھائی کی ہونی تھی مگر ان کی کچھ میٹنگز آ گئیں تو انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ حضرت آپ اپنی کلاس لے لیں. تو نہمیر کی کلاس میں لے لوں گا. سوچا تھا کہ صرف لے لوں مگر گردان اگر یاد نہ کیے ہوں کوئی تکیہ کر کے ہوں کہ اور ایک دن ہے تو پھر اس لیے میں نہمیر لے لیتا ہوں. کل وہ لے لیں گی کلاس آپ کی انشاءاللہ اور جمعہ کے دن میں صرف لوں گا. صحیح ہے. اور وقت مل گیا آپ کو تمام 6 کے 6 گردان یاد کرنے کے لیے. صحیح ہے. چلیے تو الحمدللہ جمعہ کے دن ہم نے سبق نمبر 3 معرب اور مبنی کا بیان شروع کیا تھا جہاں آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں ہیں. ہم نے دیکھی تھی کہ عامل، معمول اعراب اور محل اعراب. عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر یا جزم آئے. میں نے آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ رفع، نصب، جر جو ہے یہ اسم کے اعراب ہیں اور رفع، نصب، جزم جو ہے یہ فعل کے اعراب ہیں. فہمتم؟ صحیح. اور معمول وہ کلمہ ہے جس کو عامل نے رفع، نصب، جر یا جزم دی. اعراب کی تعریف رفع، نصب، جر یا جزم کو اعراب کہتے ہیں اور اصل میں اعراب آخری حرف پر ہے نا محل اعراب پر جو حرف ہوتی ہے اسی کو اعراب کہتے ہیں کلام عرب میں. جیسے نصر احمد تو یہ نصر آپ کا عامل ہے فعل ماضی جس نے فاعل کو رفع دیا. فاعل کیوں ہمیشہ رفع ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ فعل جو ہے اس کو رفع دیتا ہے. تو فعل عامل ہے اور فاعل مفعول ہے نا. اور وہ جو حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں جو آخری حرف پہ، اور اس آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں. جب اتنی بات ہم نے جان لی تو ہم نے دیکھا کہ آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں ہیں اور وہ 2 قسمیں یا تو معرب ہوگا یا مبنی. کلیئر؟ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. تو اس کو اور واضح طور پر بتانے کے لیے یہاں دیکھیے معرب وہ لفظ ہے نا. معرب وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. جیسے ذهب زید، رأیت زیدن اور مررت بزید. صحیح ہے. تو اس جگہ زید کا جو دال ہے زید کا آخر تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے. تو دن، دن، دن ہو رہا ہے حالانکہ زید زید ہی ہے. زید کیا ہے؟ زید ہی ہے. اب یہ آخری حرف ہے نا حرف پر محل اعراب پر کیا حرکت ہو وہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ عامل ڈیسائیڈ کرے گا ہے نا. عامل اگر 2 پیش آیا ہے تو یہ فعل ماضی ہے. فعل اس کو فاعل کے طور پر رفع دے رہا ہے. رأیت تو ضمیر فاعل آلریڈی ہے یہاں پر ضمیر کی حالت میں تو اس کو دن جو ہے یہ مفعول دے رہا ہے. عامل وہی فعل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عامل فعل ہی مفعول دے رہا ہے جبکہ ضمیر طور پر فاعل آ چکا ہے. مررت بزید ضمیر آ چکا ہے فعل بھی ہے مگر کوئی مفعول نہیں ہے بلکہ یہ حرف جر جو ہے یہ اس زید کو زیر دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جر. کلیئر؟ تو یہاں ماضی جو ہے جی ماضی جو ہے یہ کیا ہے؟ عامل ہے. یہاں پر بھی ماضی عامل ہے جو کہ تون ضمیر فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. اور مرر تو فاعل ہے
مگر یہ با حرف جر جو اس کا مطلب عامل یہاں پر جار رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس جگہ زید کا آخر تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے عامل کی وجہ سے، اس کو معرب کہتے ہیں۔ اب مبنی کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ذہبا ہاولائی، ہے نا، رأیتو ہاولائی، مررتو بھی ہاولائی، سیم ٹو سیم، یہاں پر بھی ماضی ہے، یہاں پر بھی ماضی ہے، تو ون ضمیر فاعل ہے، مررتو میں ماضی ہے تو ون ضمیر ہے، جار مجرور ہے نا، جار بھی ہے، حالانکہ مجرور تو ہے ہی ہے مگر پھر بھی حرکت زیر ہے، مگر یہ زیر اس جر کے وجہ سے نہیں ہے، ہاولائی ہی ہاولائی ہے، وہ اسم ہی، اسم اشارہ ہاولائی زیر کے ساتھ ہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا ہاولائی 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 تینوں حالتوں میں، یہاں حالت فاعلی ہے، یہاں حالت مفعولی ہے، یہاں حالت اضافی ہے، مجرور ہے، حالانکہ تینوں حالتوں میں کوئی چینجز نہیں، اس جگہ ہاولائی کا آخر تینوں حالتوں میں ایک سا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یارو؟ اور ہم نے دیکھا تھا تمام حروف مبنی ہے، اور حروف میں بھی کون سی ہم نے بات کری تھی پیاروں؟ حروف معانی، کلیئر سب کو؟ او ہو بولو نا یارو، آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ سب کی بولتی بند ہو گئی۔ حضرت آواز تو آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے حضرت مجھے تو، نحو میں کون ہے یہ؟ پہلے سے کون عبد ہے یہ؟ الماجد، عبد الماجد حضرت۔ اچھا، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حضرت واضح ہے نا پہلے بھائی؟ جی اچھا پہلے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پہلے یہ؟ سمجھ نہیں آئی تھی سر۔ اللہ غنی، چلیے پہلے سے ہی لیتے ہیں پھر۔ ارے پہلے سے لے لیں گے۔ پھر سمجھ میں نہیں آئی، گاڑی میں بریک پہ رک گئی ہے تو آگے جانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے علم النحو جو ہے نا مولانا، یہ اسم، فعل اور حرف ہے، یہ تینوں ہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اسم کہتے ہیں ناؤن کو، جی اور فعل کہتے ہیں ورب کو، ورڈ حرف کہتے ہیں پارٹیکلز whatever it is، ہے نا؟ اب حروف جو ہے نا وہ اپنے مقام پہ ہیں، جیسے پرپوزیشنز ہے آپ کے، کیا ہے؟ پرپوزیشن ہے، آرٹیکلز ہے، یہ سب آپ کے حروف میں آتے ہیں انگریزی میں، ہے نا؟ ناؤن میں ایڈورب ہے، صحیح ہے، ناؤن میں ناؤن ہے، ایڈورب ہے، پروناؤن ہے، ہاں، اور کنجکشن ہے، انٹرجیکشن ہے، صحیح ہے نا؟ How many parts of speech are there, bro? ہے سر۔ There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective. اچھا adjective بھی یہیں پر ہے، سمجھ میں؟ adjective, then conjunction, کنجنکشن، preposition and injection. انجیکشن ہے انٹرجیکشن ہے؟ انٹرجیکشن ہے سر۔ پھر میں انجیکشن بول رہا ہوں، خاموش ہے انگریزی حضرات۔ انٹرجیکشن ہے، صحیح۔ تو یہ آپ کی انگریزی ہے، اس میں سمجھنا کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ That is a thumb rule. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, noun، ہے نا؟ سارا کا سارا چیز خاکہ، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ جو بول رہے ہیں نا، اسپیچ، that is nothing but لفظ، کیا ہے؟ لفظ، لفظ لفظ، لفظ ما یتلفظ به اللسان، جو کچھ بھی زبان پھینکتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ Your tongue, what it throws out is called word, speech. Agreed? So far یا so good. اب اسی لفظ کی اقسام، قسم، پہلا نمبر سبق ہے، کیا ہے؟ لفظ کی اقسام، کیا ہے مولانا؟ لفظ کی ٹائپس آف، اقسام۔ اچھا ٹائپس آف اسپیچ یا پارٹس آف اسپیچ بنا لے، جان لے اے طالب علم، ہے نا؟ یہ پھر ایک خطبہ ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد یا تو مرکب، یا تو وہ سنگل ورڈ ہوگا، یس، انگلش میں، یا تو کمپاؤنڈ ورڈ ہوگا۔ جی
معذرت یار بچے آ گئے. تو سنگل اینڈ کمپاؤنڈ رائٹ. کمپاؤنڈ ورڈ سنگل ورڈ. یس اور نو. جی حضرت. جی اب جیسے کہ آپ بولیں گے ویری گڈ ایڈجیکٹیو رائٹ. ویری یس. از ایڈجیکٹیو جو انگلش گرامر حضرات جانتے ہیں کیونکہ میں خود انگلش گرامر کا ٹیچر ہوں اس لیے بول رہا ہوں. جی انشاءاللہ. جی تو ویری گڈ. یس اور نو. تو یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہوا نا مولانا. جی دو لفظ ہے نا. اور یہ جی. سنگل ورڈ آپ جو بھی لے لیں جیسے کہ اینی ورڈ پلیس تھنگ ناؤن سارے سنگل ورڈ لے لیں جیسے کہ آپ کا نام ہی زیدن. جی. زید انگریزی میں بھی زید بولتے ہیں نا. زید زید. یس اور نو. اور اینی تھنگ یو ٹیک دیٹس واٹ یو آر اسٹڈنگ. اتنا ہی ہے. لفظ کی دو قسمیں ایک تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. یس. So far so good. Okay. لفظ مفرد کی تعریف. What is single word? مفرد وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے ایسے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی سنگل ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں. فنش. جی سر. کلمہ ایک نام ہے. مفرد لفظ کو ہی کہتے ہیں جو کہ معنی ہے. کیونکہ لفظ کے بھی ہے نا مفرد کی بھی دو قسمیں یا تو معنی ہوگا یا با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا. ہے نا انگریزی میں مطلب عربی میں کوئی بے معنی لفظ ہے ہی نہیں نا. جیسے اردو میں پانی وانی ہے نا مولانا. ہم بولتے ہیں یار پانی وانی لاؤ تو صحیح پیاس لگتی. پانی تو سمجھ میں آ گئی. وانی کیا لانا ہے. یہ محمل لفظ ہے. کیا بولتے اس کو. محمل. محمل مانے بیکار کچھ بھی مانا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی. عربی میں یہ ہے ہی نہیں نا. کھنگے تو جو آواز نکلتی اس سے بھی عربی میں کوئی مانا ہوتا ہے. تو عربی میں بخار جب آ جائے نا مولانا تو وہ جیسے ہم لوگ ہائے ہاں بولتے ہیں بخار جب زیادہ سر پہ چڑھ جاتی ہے بخار اس کو عربی میں بخار میں یہ آواز نکلتی ہے وائے وائے وائے. عربی والے اس کو حروف علت کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں. حروف علت. بیماری والے حروف. آگے کمزور والے حروف. تو عربی وسعت زبان ہے. کوئی چیز اس میں بیکار ہے ہی نہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے. اب اس کلمے کی پھر تقسیم سارا خالی تقسیم کر رہے ہیں یہ لوگ. what they are doing they are just categorizing it. لفظ مفرد کے بعد ہے نا مفرد اور مرکب کمپاؤنڈ کو چھوڑا سنگولر کو لیے کلمے کو اور آگے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے مولانا. اب کلمہ کی اقسام. کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اسم ہوگا یا تو فعل ہوگا یا حرف. ابھی تو پڑھ کے آئے تھے پارٹس آف اسپیچ. یس اور نو. جی. انگریزی میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہے مگر عربی میں صرف 3 ہی ہے. اور وہ جو 8 کہاں گئے حضرت انہی میں گھس گئے حضرت. سمجھ میں آ رہی ہے. اسم میں آپ کا ناؤن بھی ہے پروناؤن بھی ہے ایڈجیکٹیو بھی ہے ایڈورب بھی ہے کنجنکشن بھی ہے اور انٹرجیکشن بھی ہے. فہم تم. جی سر. ورب میں صرف ورب ہی ہے. ورب میں فعل میں صرف ورب ہی ہے کوئی اور نہیں ہے. حرف میں پرپوزیشن ہے آرٹیکلز یو نو رائٹ اے اینڈ دا. جی صحیح ہے. اب وہ کیا آتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے عربی میں. تو یہ ہو گئی کلمہ. تو یہ کلمہ ہوگی اسم فعل حرف. اگریڈ. جی سر. اب ہم نے دوسرا سبق کیا دیکھا تھا. اسی کلمے کو دیکھا تھا ہم نے. کیا دیکھا تھا. اسم کی علامت نشانیاں ہے نا علامات. علامت کی جمع. اسم کی علامت کتنے ہیں. اب یہ جتنا بھی ہے نا یہاں سے مرکب کا اس کو فی الحال چھوڑیں آپ. یہ بعد میں آئیں گے. مرکب جملہ ہے نا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ یہ سب آپ فی الحال چھوڑیں. ہم کیا دیکھیں. کلمہ is divided into 3. What are those. اسم فعل حرف. حرف. جی صحیح ہے. اب اسم کی علامت دیکھا ہم نے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ آؤٹ اسم. شروع میں الف لام آ گئے تو وہ اسم ہے. دیکھ رہے الف لام آ گیا یہ پکا اسم ہے. الصلاۃ الف لام آ گیا تو پکا اسم ہے. کلیئر. شروع میں حرف جر آئے گا با حرف جر یہ پکا اسم ہے. باجو والا حرف جر بولے تو کیا ہے. ہاں وہ حرف جر آپ نے کیونکہ درس نظامی مطلب کیا وہ
پری علی علم. کورس نہیں کیا تو وہاں پر حرف جر سکھائی تھی، مگر لوڈ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آگے آئیں گے وہ 17 حروف. اب یہاں دیے حرف جر کہتے ہیں یہ وہ حروف 17 حروف ہیں، کہتے ہیں 17 حروف ہیں 17. جو کہ اپنی اسم کو مجرور کرتے ہیں، زیر دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ یہ زیر. اچھا. ہے نا، وہ کیا ہے؟ باو تاو کافو لامو وو منذو مدخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا. یہ پورا یاد کرنا یہ نظم کے تحت ہے نا. وہ آگے جی. آئے گا مولانا، آگے ہے پی جاؤ 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 اچھا. یہاں آئیں گے آگے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. مرکب جاری آگے آئیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا. وہ یہاں پڑھے تھے ہمیں، ہے نا. تو حروف جارہ کے سبق میں آئے گا انشاءاللہ. یا آپ کے تیری کیوں ڈرانا، یہاں دیکھ لو آپ، مل جائے گا یہاں. جس کی تعریف فاعل ڈن 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 حروف عاملہ میں ہوگا وہ. افعال عاملہ نہیں، حروف عاملہ. افعال مقاربہ، عوامل کی بحث، فعل مضارع، افعال عاملہ ڈن ڈن ڈن. افعال ناقصہ پیچھے ہوگا. تاکید، بدل، عطف، منصرف. ہاں حروف غیر عاملہ نا. ایک منٹ، وہ مطلب کہنا مراد یہ ہے کہ وہ آپ آگے پڑھیں گے. پڑھیں گے صحیح. انشاءاللہ. جی حضرت. کہیں تو ہے عوامل کا بیان شروع ہوا اور فعل مضارع کا بیان، افعال عاملہ، فاعل و مفاعل، فاعل کی اقسام، افعال ناقص، افعال مقرر، افعال مضارع، اسماء عاملہ اور عوامل معنویہ توابع آ گئی. تو اس سے پہلے ہی ہونا چاہیے تعداد کے اعتبار سے. تو کوئی حروف تو بھی آنا چاہیے. اسماء عاملہ ہے نا، جی. افعال عاملہ ہے نا یہاں پر عوامل کی بحث کے ساتھ. افعال عاملہ بھی ہے تو اسی کے تحت آیا. دیکھیے افعال عاملہ اسی کے تحت حروف عاملہ بھی آئے گا، ہے نا. عوامل حروف عاملہ تو اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ. کلیئر؟ اچھا حضرت. ورنہ آپ کو میں اس میں بتاتا ہوں عوامل میں شروع میں ہی آتا وہ دیکھ لیجیے یہاں پر دکھا. یہ بھی کتاب پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. دیکھیں حروف جارہ دکھ رہا ہے. جی. حروف جارہ اب کس کو کہتے ہیں؟ حروف جارہ باو تاو کافو لامو وو منذو مدخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا. یہ نظم یاد کرنا ہے. ہم نے دیکھا نا با بی زیدن مررتو بی زیدن، یہ با نے اس کو دیا تھا مجرور. صحیح ہے. تو یہ علامتیں ہم نے دیکھی ہیں اللہ جی. تو یہ تمروز ہیں یارو. یو شوڈ ایکسپٹ them as it is. You cannot ask why با حروف جارہ is giving زیر. You got my point؟ ہاں حضرت. جی. صحیح. تو پھر وہی تھا آخر میں تنوین آنا، یہ بھی علامت ہے. دو پیش، دو زبر، دو زیر. مسند الیہ ہونا، یہ اسناد دونوں کی ہے. مضاف ہونا، اب یہ پڑھے نہیں نا اس میں کس عربی زبان کے 10 سبق میں. تو مضاف، مضاف الیہ، مضاف غلامو اور زیدین. ایک پیش والا آتا ہے، الف لام نہیں ہوتا، تنوین نہیں ہوتا، بعد والا پکا زیر ہوتا ہے، اس کو مضاف، مضاف الیہ کہتے ہیں. یہ بھی مرکب اضافی ہم نے پڑھا اوپر. مصغر اس میں تصغیر کہتے ہیں، یہ فعیلن کے وزن پہ ہوتا ہے. کس کے وزن پہ؟ فاعل. آپ تھے نا اس سبق میں جب میں نے لیا تھا؟ وہ تھوڑا پہلے سے تھوڑا میرے کو یہ چیلنجنگ تھا حضرت، وہ سمجھ اچھا، نہیں آ رہا تھا. میرے فرزند کا نام فہید ہے. ہاں وہ تھا، میں اس کلاس میں تھا حضرت. فہیدن. فعیل کہنے کے اعتبار سے صحیح ہے نا. جی. تو یہی ہے. تو مصغر کہتے ہیں. اب مصغر کی تعریف کیا ہے؟ نیچے دیا ہے حاشیہ میں، سارا کچھ دیا گیا ہے، خود پڑھ لیں. بس یہ ایسا ہی ہے. اگر آپ کو اس میں کی علامت پوچھے، شروع میں الف لام ہو، شروع میں حرف جر ہو، آخر میں تنوین ہو، مسند الیہ ہو، مضاف ہو، مصغر ہو، منصوب و تثنیہ ہو، جمع ہے نا، جمع ہونا، موصوف ہونا، آخر میں تاء متحرکہ ہونا. دیکھ رہے تاء متحرکہ ضاربۃ. صحیح. تو یہ علامتیں یاد کرنا ہے، یہ کہ جیسے ویسے یاد کرنا ہے، کیونکہ گرامر ہے. یو کی ناٹ اسٹارٹ آسکنگ کوشچن کیوں موصوف کو اسم کیوں ہوا ہے. صحیح ہے.
ابتدا میں قد آنا، فعل کی علامت ہے سین آنا. سو دیز آر دا تھم رولس، یو نیڈ ٹو ایکسپٹ دم ایز اٹ از. صوفہ آئے تو پکا اس کے بعد والا مضارع فعل ہوگا. یہ فعل کی علامتیں ہیں. اب یہ اسم اور فعل کی علامتیں چھوڑیں تو باقی وہ حروف کی علامتیں، یہ دونوں ٹیسٹ سے فیل ہو گئے تو یہ حرف ہوگا. بس اتنا ہی تو پڑھا ہم نے. اب شروع کیا مورب، اب وہی تو پڑھا رہا ہوں. اب اسم جو ہے، اسم کی ایک ٹائپ ہے، وہ یا تو مورب ہوگا یا مبنی ہوگا. اور یہ ٹائپ کس اعتبار سے ہے؟ آخر کے عامل کے، آخر کے اعراب کے تحت. یا تو آخر بدل رہا ہے تو وہ مورب ہوگا، اور آخر بدل نہیں رہا ہے، تینوں حالتوں میں، رفعی ہے نا، نصبی اور جری میں، تو ان کو مبنی کہتے ہیں. سو فار سو گڈ. اب بدل رہا ہے کا مطلب کیا ہے حضرت؟ بدل رہا ہے، دیکھیے زیدن، زید زید ہی ہے نا. اب یہ زیدن ہے تو مرر تو زیدن کیوں نہیں لایا آپ نے؟ زیدن کیوں بولا یہاں پر؟ سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں. نہیں حضرت. ایک منٹ. چلیے اب یہاں اس جملے میں بھی زید ہے. زید ہے، زیدن ہے حضرت. ہے نا، زید مطلب زید ہے نا. اچھا اچھا، جی جی ہے. دن جو بھی ہو زید ہے نا. ہے مررتو میں بھی زید ہے نا. ہے حضرت. مررتو بھی زیدین میں بھی زید ہے نا. ہے. اب اس کو دن، دن، ہاں. دن کیوں ہم نے چینجز ڈالے؟ یہاں بھی دن ہونا چاہیے تھا، 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 جی یہاں بھی دن ہونا چاہیے تھا، یہاں بھی دن ہونا چاہیے تھا، یہاں بھی دن ہونا چاہیے تھا. سیم مگر رہنا یہ، چاہیے تھا. ہاں چیم ہونا تھا نا. مگر جی یہاں دن آیا یا دن آیا، دن آیا، تو یہ تینوں حالتوں میں چینج ہوا. اب حالت کس کو کہتے ہیں؟ یا تو حالت فاعلی ہوگا، یا حالت مفعولی ہوگا، یا حالت جری ہوگا. یہ تین ہے، تین ہی ہے کلام عرب میں: پیش، زبر، زیر، ایرا مطلب حرکت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. یہاں دن ہے تو زید ہی نا. زید زید. یہاں فاعل ہے، کام کرنے والا. فاعل مانے ذہب زید، زید گیا، کام کرنے والا. تو فاعل ہونے کے اعتبار سے وہ رفع آیا ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ کام کرنے والا. کرنے والا. ہاں صحیح ہے. میں معلم ہوں، پڑھانے والا. صحیح. جی آپ متعلم ہیں، سننے والے، شاگرد. جی تو آپ میں اور مجھ میں فرق ہے نا. جی. آپ یہ نہیں بول سکتے میں آپ ہوں، آپ میں ہوں. صحیح ہے. تو نے پی نگاہوں سے میں نے تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، بہت فرق ہے تیرے میرے پینے میں. جی ہے کہ نہیں فرق؟ جی. الحمدللہ. تو وہی تو بات ہے، میں فاعل ہوں. اب زیدن یہاں رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. دیکھنے والا کون ہے؟ میں ہوں. میں ہوں. اچھا. زید جی. کو دیکھا. اب یہاں جو کام کیا تھا وہ زید تھا فاعل، مگر یہاں زید فاعل نہیں ہے، زید مفعول ہے. زید کو دیکھا گیا. جی زید کچھ بھی نہیں کام کیا، کوئی ہے اور ہے کام کرنے والا، مگر اس کو دیکھا، وہی اس کا کام ہے. جی. تو چینج ہوا نا. اب میں یہاں دن کو یہاں بھی دن ڈالتا تو یہ کن ضمیر اور یہ زیدن دونوں جھگڑا کرتے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں، زید بھی دیکھ رہا، دونوں کیسے دیکھتے یارو ایک ہی وقت؟ وہ الگ بات ہے دونوں دیکھنا. اب ہے نا یہ فعل کیا کہتا؟ یہ ہے نا یہ میرا فاعل ہے. ہاں فعل مطلب یہ فاعل جو ہے نا، اگر آپ اس کو ہے نا کیا کہتے ہیں، رأیت زیدن اگر پڑھتے، کیا پڑھتے؟ اڑاتا ہوں ٹھہرے ان کو تینوں کو. اگر یہاں دن کے جگہ دن پڑھتے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رأیت کا فاعل یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جی. ہمیں پتہ ہے فاعل کو رفع دیتے ہیں. رأیت زیدن بولیں گے تو یہ بھی فاعل، یہ بھی فاعل. اب یہ دو فاعل جھگڑا کریں گے کہ نہیں؟ ہدایت النحو میں پڑھیں گے آپ، ان کو کہتے تنازع فعلین. کیا بولتے ہیں؟
تنازع فعلین 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 مانے دو فعل لڑ رہے ہیں. تنازع جی تنازع کرنا مانے لڑنا. کس بات میں لڑ رہی؟ انہیں بولتا یہ میرا فعل ہے, انہیں بولتا یہ میرا فعل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی تو یہ فاعل ہے اور اس کو ہم مفعول بنانے کے لیے دو زبر ڈالتے ہیں. اگر دو پیش یہاں بھی ڈالتے تو یہ دو جنے جھگڑا کرتے. ہم بول رہے نہیں نہیں تو ہی فاعل روبا, میں مفعول ہوں. دیکھنے والا تو چھے منجے دیکھ رہا تو. سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ جی حضرت کہانی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی بول کے. اب مررت بی زیدن میں تو ضمیر فاعل ہے, یہ با حرف جر ہے, اس نے اس کو زید کو زیر دیا. گزرا, مرہ یا مرو, مرن کے معنی ہوتے گزرنا. مررتو میں گزرا, تو وہ ضمیر بتا رہا ہے میں ہے کہ نہیں. ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتی ضربتم ضربتن ضربتو ضربنا ضربتو تو میں مارا ہے نا, اس کو ہے نا میں نے مارا. تو یہ تو ضمیر نا یہ فاعل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں گزرا کس سے کے پاس سے؟ زید کے پاس. یہ پاس کیسے آئے؟ با حرف جر نے بتایا میرا نام میرا معنی ہے پاس, زید کے پاس سے گزرا ہے نا, اسی لیے اس کو حروف معانی کہتے ہیں. سو فار سو گڈ سب کو. جی حضرت اب آپ اس کو دو زبر بھی نہیں دے سکتے, دو زیر بھی نہیں دے سکتے, دو زبر بھی نہیں دے سکتے, دو پیش بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ انہیں بیٹھے نا سامنے, آیا تو پڑھتے لافے. سمجھا؟ تو فائل بھی نہیں تو مفعول بھی نہیں, میرے ذریعے سے تو زیر ہے, اضافی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی حضرت چلو یہ ہے اصل میں. اب یہ حالت رفعی میں زیدن, حالت نصبی میں زیدن, حالت جری میں با حرف جر اس کو جر بنایا مجرور کیا زیر, تو قبول ہو رہا ہے نا. حالانکہ یہ ہاولائی جب آئے انہی جگہ زہبا زہبا زیدن ہاولائی, یا تو ہاولاؤ ہونا چاہیے تھا نا. یس, ہاؤلا کا مطلب کیا ہے حضرت؟ ہاولا مانے اشارہ ہے, وہ سب. ہاضا پڑھے تھے نا آپ, مولانا نے پڑھا ہوگا اشارہ, اس میں اشارہ, ہاضا ہاں اس میں اشارہ کا چارٹ ہے. ہاضا ہاضانی ہاضینی ہاولائی, یہ پڑھیں گے مولانا آگے. اچھا اچھا اور ناؤ یو نیڈ ٹو ٹیک ایز اٹ از. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت اب آپ کو بولے ہے نا یہ کیا ہے پارٹس, یا کیا ہے پارٹس آف اسپیچ آر 8. واٹ آر دوز 8؟ ناؤن, پروناؤن, یس. کریکٹ ہاں حضرت تو ناؤن پروناؤن پورا نام دے رہے ہیں نا. اب آپ بولیں گے ناؤن کیا ہے حضرت؟ آتا ٹھہر با چیپٹر پیچھے. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناؤن آتا, ناؤن میں پھر کامن ناؤن ہے, پراپر ناؤن ہے, ناؤن کے فریزز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے گرامر میں؟ جی جی تو صبر کرنا. جی یہاں سمجھنے کیا ہے کہ مورب میں جیسے زیدن 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 ہوا, وہ جگہ جب ہم ہاولائی لائیں گے وہ چینج نہیں ہو رہا. ذهب ہاولاؤ, ذهب رأیت ہاولا, مررت ہے نا بی ہاولائی, تو یہ تو چلو زیری ہے مگر اس کے وجہ سے نہیں, وہ ہے ہی ہاولائی. کلیئر جی جی؟ وہ ہاولائی کے معنی ہے وہ سب لوگ, جمع ہے, اشارہ ان سب لوگوں کی طرف. دو ہے نا, دوست آل پی ہے نا, دوست بولتے ہیں نا سارے پیپل کو دوست. جی حضرت ہے نا دٹ دوست مطلب وہ سب ان ہے نا, اس کو کہتے ہیں ہاولائی, جمع کا صیغہ ہے یہ اسماء جی اشارہ. تو یہاں پر اس کو نہیں جاننا کہ یہ کیا ہے, اتنا معلوم کریں ذہبہ کے جگہ جب زیدن آیا, رأیتو کے جگہ جب مطلب ذہبہ کے ساتھ زید آیا, رأیتو کے ساتھ زید آیا, مررتو کے ساتھ اور با کے ساتھ زید آیا, تو دن ہوا. سیم کنسٹرکشن ہے. ذہبہ کے ساتھ ہاولائی آیا, رأیتو کے ساتھ ہاولائی آیا, مررتو اور بھی کے ساتھ ہاولائی آیا, تو مگر یہ چینج نہیں ہوا. چینج ہوا؟ یس عبد الماجد بھائی, نہیں چینج ہوا ہے تو سیم اسی ہے کو مبنی بولتے ہیں. چینج ہوا
تو معرب بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چینج نہیں جی ہوا تو مبنی بولتے ہیں. ایسے مبنی کی کئی قسمیں ہیں، معرب کے بھی کئی قسمیں ہیں. کلیئر؟ جی حضرت. اب سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ مورب مبنی اسم کے ٹائپ ہیں. ہاں، بیسڈ جی آن لاسٹ لیٹرز. جی اگر لاسٹ لیٹر کے اوپر دن، دن، دن آئے گا تو یہ زید جو ہے یہ معرب ہے. جی ہاولائی 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 مبنی. مبنی. نو چینجز، رائٹ؟ جی حضرت. ہاں بس اتنا ہی جاننا ہے آپ کو. سمجھ میں آیا؟ جی حضرت. چلیے، اب یہ دو سمجھ گئے تو سب سے بڑی چیز آنے والی آج کا سبق، حالانکہ 9:30 ہی میں ختم کرنے والا تھا، آپ اس میں بلا دیے مجھے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا مولانا؟ ہاں جی. ہاؤلائی ایک اسم ہے حضرت. وہ ہاں، اس میں اشارہ بولتے، جو آپ کے انگریزی میں ڈیمونسٹریٹیو ناؤن ہے نا، اچھا دس دٹ بولتے نہیں، دس دٹ اچھا اچھا اچھا. ڈیمونسٹریٹیو ناؤن ہے. دس مانے یہ سامنے ہے، دٹ ہاں مانے وہ دور ہے. تو عربی میں دس کو ہاذا بولتے ہیں اور دٹ کو ذالکا بولتے ہیں. پڑھا نہیں آپ نے؟ ہاں حضرت پڑھا ہے سر. اس میں منہاج العربیہ میں نے ہی تو ایک مرتبہ مشق کروائی تھی مولانا نے، ہاں پہلی کتاب. ہاذا ہاں مانے ہے. دس از اے بک، ذالکا ذالکل کتابو دیٹ از اے، ذالکا کتابن دیٹ از اے بک. یس اور نو؟ تو جی حضرت. ہاذا یہ سنگل کے لیے ہے، اور یہ بھی مبنی ہے، ہاذا بھی مبنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاولائی بھی مبنی ہے. اسماء اشارہ مبنیات میں سے ہیں، سوائے وہ تسنیہ کے صیغے. آئیں گے یارو. Try to ٹھیک accept and digest it for now. جی سر. Everything will get clear when you complete the book. صحیح ہے؟ انشاءاللہ بس جو انشاءاللہ. بتا رہے ہیں نا اس کو حجم کرنا ہے. اچھا یہ ہے، یہ ہے. میں بارہا یہی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. When you say NUT nut, PUT but, yes, CUT cut, so these are all at, but when you come to PUT, it's not put, it is put. Yes or no? جی Why? یہاں تو کٹ نٹ بٹ ہے، یہاں بھی تو پٹ ہونا چاہیے تھا. جی بولیں کہ نہیں یہ کٹ نہیں، یہ پٹ نہیں ہے، یہ پٹ ہے. جی Why? English guys use this as a put, not as a pat, nut, but. جی Yes? ان کی زبان ہے، جیسے اہل زبان بولتے ہیں اسی کو تو اپنانی. اب آپ بولیں آفس میں جا کے PUT is pat، بولیں گے you don't know English, it's not pat, it is put. Yes? چل فٹ بولیں گے حضرت. ہاں چل پھٹ، میری بیٹی بولتی ہے چل پھٹ. تو چلیے میرے سبق ہی نہیں ہے آج، سب کلاس میں پھر. تو خلاصہ کلام، امید ہے باقیوں کو بھی سمجھ میں آ گئے ہوگا. اگر کسی کو ہے نا نہ سمجھ میں آئے، مجھے پتا ہے مشکل لگے گی یارو. میں بول رہا ہوں نا، جب استاد محترم آپ تو ہے نا مجھ سے پوچھ لے سکتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑا ہے نا ہاں سمجھاتے ہیں حضرت ماشاءاللہ. مطلب نہیں سمجھاتے نہیں، استاد بھی سمجھاتے والا بات ہے. میں جو ہے نا سنجیدگی والا وہی شخصیت نہیں ہوں، ہے نا. میں میٹھا کریلا ہوں. میرے استاد تخصص فی اللغت العربیہ کے علامہ مولانا حافظ و قاری اللہ عبد الجاوید القوی قادری قبلہ مدذ العالی، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ میٹھے کریلے. تو میں بھی انہی کا شاگرد ہوں. تخصص فی اللغت العربیہ میں نے جو ان سے تخصص کی ہے، وہ بھی میٹھے کریلے، میں بھی میٹھے، مطلب ہنستے ہنستے مار ڈالتے. سمجھ میں آ رہے نا؟ اگر جی استاد محترم جمالی بھی ہیں، جلالی بھی ہیں. دیکھا استاد محترم کو، بڑے حسین و جمیل تھے، حدیث نعمت، اور اس قدر ہی جلالی بھی. مکہ مارے نا، آن لائن ہی مکہ مار دیں گے. صحیح ہے؟ جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کچھ ہی نہیں پوچھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہے، ہم جسٹ نوٹ کرتے جاتے. ایسے ہی ہوتا ہے مدارس میں بھی. صحیح ہے مولانا؟ یہ جو جی چیزیں ہیں نا، گرامر ہے. ہاؤ دے آر، یو نیڈ ٹو ایکسپٹ دیم ایز اٹ از.
Now you صحیح ہے cannot حضرت. say me like adjective is why very کوئی کیوں adjective. There are some reasons. There are some topics. There are some concepts. For that you need to wait for some time. Agreed? جی حضرت. ہاں تو آج تک ہم نے جمعہ میں جو سیکھا تھا وہی ہمارا یہاں تک ہے. معنی ہے نا وہ تمام. آج جو ہمیں دیکھنا تھا وہ ہے متمکن اور اس میں متمکن. پتہ نہیں شیخ الحدیث صاحب کی کلاس تھی ہے. حاضر ہوں گے تو پھر گاڑی ہونا. جب کال آئے گا تو دیکھیں گے. خیر سمجھ میں آ گئی مولانا؟ جی حضرت الحمدللہ. اب آئیے اسم کا معرب اور مبنی ہونا کیا ہے. ہر اسم یا تو ترکیب میں واقع ہوگا یا بغیر ترکیب میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ترکیب سے مراد یا تو مرکب ہوگا یا تو مرکب نہیں ہوگا، یعنی کسی کے ساتھ مل کر آئے گا یا نہیں مل کر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر جی کسی کے ساتھ مل کر نہ آئے تو وہ مبنی ہے. زید، خالد، واحد، اسنان. اگر کسی کے ساتھ مل کر آئے تو اس کی دو قسموں سے خالی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرکب ہو کر آئے تو وہ دو قسموں سے خالی نہیں. اگر مبنی الاصل ایک نام ہے. اب کس کا نام ہے؟ تمام حروف، فعل ماضی، فعل امر حاضر معلوم، یہ تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبنی الاصل. اصل میں مبنی، اصل میں یہی مبنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمام حروف ہے نا، حروف المعانی، فعل ماضی، فعل فعلا پڑھے نا آپ، جی تو فعل ماضی بھی مبنی الاصل ہے. اور امر حاضر معلوم، آپ نہیں تھے تو آپ کو نہیں معلوم، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ان کو معلوم ہے. افعلا ہے نا، تو یہ جو ہے فعل امر کہتے ہیں اس کو. افعلا، افعلو، افعلی، افعلا ہے نا، یہ افعلی، تو یہ سارے جو ہے نا افعلنا، اس اعتبار سے فعل امر جو ہے حکم دینا، یہ بھی مبنی الاصل ہے. مبنی الاصل کے مشابہت رکھتا ہو، مطلب ان کے جیسے. مشابہت مانے ان کے جیسے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. مشابہت تو جو وہ ہیں وہی یہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مشابہت اسی کو کہتے ہیں. کلیئر؟ اس میں علی ہے کیا؟ علی علی کہاں تھے، گئے؟ جوائن ہوئے تھے، نکل گئے تھے ٹھیک. شاید. بھابھی جی علی پر تھوڑی سختی کرے، مولانا نہیں ہے تو میں آپ کو لگا رہا ہوں. تو مولانا صاحب کی آواز سنیں آپ، درس دیتے ہیں نا عبدالسلام بھائی؟ یس. ان کے فرزند ہے، فرزند اولا، بڑے فرزند جی ہاں ملا ہوں حضرت میں. محمد علی سلام جو بھی نام ہے، ان کی آواز سے مشابہت ہے کہ نہیں؟ صحیح بات، سملر. وہ پڑھ رہے ہیں یا یہ پڑھ رہے ہیں تو مشابہت لگ سمجھتے ہیں نا، سیم ٹو سیم. سملرٹی. ہاں تو ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے والا یہ ہے یا یہ ہے، کیونکہ دونوں میرے شاگرد ہیں. صحیح. تو مشابہت مبنی الاصل کے مشابہت یعنی تمام فعل ماضی کی طرح فعل. اب وہ مبنی ہے اور اس کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں غیر یہ متمکن. سب ٹرمینالوجیز ہیں. یو نیڈ ٹو ٹیک دیم، ڈائجسٹ دیم، میک نوٹ آف دیم. اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں. یہ غیر اڑ گیا. اور اس میں متمکن از نتھنگ بٹ مورب. ایک اور نام ہے اس کا. مورب کا ایک نام کیا ہے؟ اس میں متمکن. صحیح. اور مبنی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن. This all are concepts. You need to accept them as it is. اب یہ پی ڈی ایف جو میں نے دیا اس کی طرف رجوع کریں. یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. یہاں بہترین انداز میں دیا گیا، اس لیے میں سب جمع کر کے اپنا نوٹس بناتا ہوں میں. تو مبنی اور مورب کے اقسام تمام اسماء میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ٹرم. اور افعال میں فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور فعل مضارع اس میں نون جماعت مؤنث تاکید اور تمام حروف مبنی ہیں. ابھی اس میں متمکن مورب ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہے. یہ ان کے نامہ ہے. اب اس میں متمکن ہے بشرط یہ کہ ترکیب میں واقع. ابھی بولا نا ترکیب میں آئے، ایز اے کمپاؤنڈ مطلب مرکب کے طور پر آئے، جملوں میں آئے، سنگل نہیں. ورنہ بلا ترکیب وہ
مبنی ہے. کلیئر. اب متمکن کس کو کہتے ہیں؟ مکنا یمکنو تمکنن کے معنی جگہ دینا. کیا ہے؟ تمکن سے آیا بابے تفعل، اس کے معنی ہوتے ہیں جگہ دینا. کیا دینا؟ چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں. اب وہ کیسے جگہ دیتا ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ کیسے جگہ دیتا ہے؟ جانی زیدن، زیدن کو جگہ دیا ہے نا، رفع کو جگہ دیا نا انہیں. آج آبا تو دال پہ دو پیش لگا لے تو فاعل ہے نا، لگا لے. رأیت زیدن، آج آبا تو دال پہ دو زبر لگا لے تو مفعول ہے، لگا لے. مررت بزیدن، با حرف جر کہہ رہا ہے کہ آج آبا تو دال کو زیر لگا لے. تو یہ زید جو ہے نا جگہ دے رہا اپنے اوپر یا نیچے یا نا لگانے، اس کو کہتے ہیں اسم متمکن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اسم جو جگہ دے اس کو اسم متمکن. مبنی کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن ہے. وہی جانی ہاولائی، رأیتو ہاولائی، مررتو بہاولائی. اب انہیں جانی بولتا میں تجھے پیش دیتا ہوں با، نہیں میں جگہ نہیں دیتا کیونکہ میں ہوں ہاولائی، میں زیرس کے ساتھ آتا ہوں. رأیتو بولتا تو مفعول ہے با، تو میں زبر دیتا ہوں تجھے، نہیں میں ہاولائی ہوں، میں چینج نہیں ہوتا. مررتو بزیدن، با حرف جر بولتا آبا ہاولائی، میں تجھے زیر دیتا ہوں ہاولائی، میں آلریڈی زیر ہوں تو کیا دیتا؟ ہٹ یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی یہ جو اڑیل ہے جو جگہ نہیں دیتے اس کو مبنی، مبنی کا دوسرا نام اسم غیر متمکن. کلیئر؟ جی. سو فار سو گڈ. اس میں غیر متمکن مانے جگہ نہیں دیتا انہیں. وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہے. ابھی ڈیفینیشن. اب مبنی الاصل کیا ہے؟ یہ تین ہے، دیکھیں نا، یہ تاچ رکھیں گے یارو، آگے کا جو ہے وہ آگے کا اور یہاں کا مبنی الاصل کے مشابہت سیم. دیکھیے اب وہ مبنی الاصل تین ہے. یس. اب اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتے، اور اس میں غیر متمکن کی اقسام یہ 8 اقسام پر مبنی ہے. کتنے؟ 8. ضمائر اور فنا ضمائر اور کیا ہے یہاں دیکھ لیجئے چارٹ میں جو یہاں دیا ہوں، ان کی 8 قسمیں آتے ہیں. اسماء ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء یہ اشارہ، ہاذا ہاذانی ذالک کا دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہے نا اسم اشارہ بھی مبنی ہے، اسماء ضمائر بھی مبنی ہے. پروناؤن، ضمیر مانے پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو ناؤن. اسماء موصولہ ریلیٹیو ناؤن. اسماء افعال، سمجھ رہے ہیں؟ غالباً نامینیٹو ناؤن کچھ تو ہے وہ، ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں. اسماء اصوات، اسماء ظہور، اسماء کنایات اور مرکب بنائی. یہ 8 قسمیں جو ہیں اس میں غیر متمکن ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یارو؟ ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہے آپ کو. کلیئر؟ ٹھیک ہے. اب وہ کیا کیا ہے وہ خلاصہ ہوگا انشاءاللہ. واٹ آر دوس؟ ول گو سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس انشاءاللہ. تو کتنے ہیں اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی کتنے ہیں؟ مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء مرکبات، اسماء کنایات اور اسماء ظروف. اور مرکبات میں خاص طور مرکب بنائی. کلیئر؟ جی. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. صحیح ہے. صرف عبد الماجد بھائی کو دقت ہو رہی ہے، باقیوں کو بھی دقت ہو رہی ہے. جزاک اللہ حضور. ماشاء اللہ. یہ ایک تو وہ کرے. نہیں حضرت، اصل میں نا ہاں. میں ہوا تھا، میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، میرا آپریشن ہوا ہے. اللہ شفا عاجلہ دائم مستقبل تامات. آپ میں کون سا آپریشن بھائی؟ اب یہ پتے کے اندر پتھری تھی. اللہ اللہ. ہاں ہاں. وہ پرسوں رات ایمرجنسی میں آئے تو کل آپریشن ہوا ہے. تو اس وجہ آپ کو شفا دے، آمین. تو ہو گئے آپریشن؟ آپریشن ہو گیا ہے. آپ ہاسپٹل سے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. میں بیڈ پہ ہوں.
میں نے پہلے کلاس جوائن کی تھی، پھر کوئی دوست ملنے آ گیا تو پھر میں اس وقت اینڈ کال کیا، وہ بھی نماز پڑھنے گیا، میں نے بھی نماز پڑھی ہے مغرب کی، تو پھر میں نے ابھی جوائن کیا اس وجہ سے دعاؤں میں یاد کیا اللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور شفا۔ ضرور بھائی، اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستملہ و تامہ نصیب عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے ہاں مقام پہنچے، کیونکہ یہ وہ ہاسپٹل بلا ہے، میں آئی سی یو میں تھا، مجھے پتا ہے کیا ہے۔ جی دعا کریں ہم اللہ کی اللہ طرف سے ہے، جی کرم فرما۔ آپ کو شفا دے، ہاں جزاکم اللہ خیر۔ مجھے پتا ہے نا شروع میں مشکل لگے گا پیاروں، ہے نا، عبد الماجد بھائی بھاگنی نہیں ہے، صحیح؟ انشاءاللہ نہیں میرے حضرت۔ بھاگنی لیے کلاس بالکل نہیں، میں حتی میں کوئی الامکان کوشش کروں گا کہ جی بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں بھی کوئی کلاس نہیں چھوڑنا چاہ رہا، کہ تاکہ یہ کوئی بھی اسکپ نہ ہو اس میں سے۔ ٹپ نہ ہو، ہے نا، دیٹس دا مین گول۔ ہاں مطلب اللہ یہ کہ آپ بیمار ہیں بھائی، اللہ آپ کو صحت دے، آپ ریسٹ لیں، دوبارہ ہو چاہے تو میں بڑا پڑھا دوں گا۔ جیسے بھائی نے بولا مجھے نہیں پتا چلا تو میں نے بالکل شروع سے کیا، کیونکہ وہ گاڑی رک گئی تو آگے جائے گا ہی نہیں۔ لیٹ می کلیئر دیٹ روڈ، یس نو ماجد بھائی؟ ہاں حضرت، دوبارہ ریکارڈنگ سنیں آپ، اٹس ریکارڈیڈ الحمدللہ، جی ٹرائی حضرت، ٹو انشاءاللہ اگین کرتا ہوں پورا۔ ریوائز اٹ، نظر جی ثانی کریں، چیز کلیئر ہوگی۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ محنت کرنے سے ہی نا مولانا، جی ہم آپ کو سمجھانے کے قابل بنے ہیں تو ہم سمجھے تو ہی نہ سمجھا رہے ہیں۔ جی جی مطلب یہ بالکل۔ ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ نہ پائے، آپ تو چلو راکٹ سائنس بھی پڑھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں سمجھ میں 20 مرتبہ سمجھاؤں گا، گروپ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ تنہا آ جائیں۔ میں پی بالکل آئی ایس حضرت، میں آدھا دن انشاءاللہ۔ رہتا ہوں، ہفتہ میں بھی آپ کے عبدالسلام بھائی کے اسکول میں رہتا ہوں، آ جائیں، میں بورڈ پہ سمجھا دوں گا۔ ماشاءاللہ، فہمتم؟ جزاک اللہ حضرت، انشاءاللہ۔ اللہم آمین وإیاکم۔ حضور جی بھائی چلیے، ایکچولی شیخ الحدیث صاحب وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے پڑھانے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید نبی الامین۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل مولانا لینے کی نیت کی ہیں، اگر کوئی دقت آ جائے تو پھر میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا، صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف کی کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ لگ رہا ہے کہ مجھے ویڈنسڈے ہی صرف کی کلاس لینی پڑے گی، تو آپ لوگ تیاری کر لیں، یا کل بھی لے سکتے ہوں اگر مولانا بزی ہو جائے، صحیح ہے؟ تو آپ لوگ صرف کی 6 گردان یاد کریں، فعلا فعیلا فعولا ما فعلا ما فعیلا ما فعولا، یفعلو 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 لا یفعلو لا یفعلو لا یفعلو، کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے کریں، بھاگے مت۔ میں لینینس پرسن ہوں، بٹ ڈونٹ مس یوز مائی لینینس، کلیئر؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔